ہمارے معاشرے میں خیانت، دھوکہ، فراڈ یہ بہت عام ہے، اور اس کی کئی ایسی صورتیں ہیں جس کو عام آدمی محسوس بھی نہیں کرتا اور یہ دھوکہ بازی کا کام کر جاتا ہے، خیانت کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو تنخواہ لیتا ہے اپنی ملازمت کی، وہ اگر اوقات کار کے درمیان کام کے وقت میں وہ موبائل سنتا رہے، ادھر ادھر کی کالیں کرے اٹینڈ، مختلف مصروفیتوں میں لگا رہے اس وقت میں، یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح ایک امام مسجد، ایک مدرس، ایک ڈاکٹر جو اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا یا ڈیوٹی کے وقت میں ادھر ادھر کی مصروفیتوں میں پھرتا ہے، تو واضح بات ہے یہ خیانت کے دائرہ کار میں آئے گا۔ امانت میں خیانت صرف وہ نہیں جو کسی کو امانت پکڑائی اور کہا کہ وہ بھی ہے، لیکن صرف وہ نہیں، امانت کا مفہوم عام ہے۔ یہ بات صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور برا بن عازب، ابی بن کعب اور کئی اور حضرات سے منقول ہے۔ یہ فرماتے ہیں الامانۃ فی کل شیء، ہر چیز میں امانت کا حکم ہے۔ فی الوضوء، وضو میں بھی اعضاء کو اچھی طرح دھوئے، پانی ضائع نہ کرے، سنت کے مطابق چلے، یہ وضو میں امانت ہے۔ اور جنابت میں اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، کیل، ناپ تول، اور جس کو امانت سمجھا جاتا ہے یہ سارے اسی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ قرآن پاک میں بلکہ دو سے زیادہ آیات میں یہ مفہوم موجود ہے۔ ایک تو ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، جس کا حق ہے اس کی امانت اس کے حوالے کی جائے۔ ایک تو یہ آیت ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ دوسرا یہ ایک اور آیت ہے، فرمایا ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت والوں کے فریب کو وہ راہ نہیں بخشتا، وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیت ہے، فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں پتہ ہو۔ ایک ہے کسی وقت توجہ نہیں رہی، وہ اور چیز ہے، ورنہ خیانت کی اجازت نہیں، یہ سخت حکم آ گیا۔ اس طرح ایک اور آیت انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے خاص امانت زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر پیش کی، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ نہیں اٹھائی جائے گی، انسان نے اٹھا لیا۔ مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب، جو احکام ہیں یہ ضروری ان کو پورا کرنا، جن سے روکا کہ ان سے بچنا، یہ ضروری ہے۔ یہاں میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں امانت کے حوالے سے۔ ایک حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کا سامان، کوئی چیز اس طرح نہ لے کہ اگر پتہ چل گیا تو مذاق کر رہا تھا، پتہ نہ چلا تو پکی کر لی۔ ہوتا ہے نا یہ ساتھ مل جل کر رہنے والے، ایک دوسرے کی چیز اٹھا لی، جو انہوں پتہ لگ گیا تو میں دسدا پیا بھلا انہوں پتہ لگتا ہے یا نہیں، کنی کوئی اندی توجہ ہے، نہ پتہ چلا تو بس پکی ہو گئی۔ فرمایا لا یاخذ احدکم متاع اخیہ لعبا جادا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا سامان اس طرح نہ پکڑے کھیلتے ہوئے، سنجیدگی
سنن ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، معجم کبیر طبرانی میں، سنن بہقی میں، شرح السنہ میں، اور کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث، ہمارے معاشرے میں عام لوگ یہ کہتے ہیں جیسی کرے کوئی اس سے ویسی کرو، اگر کوئی تم سے شریف بنتا ہے اس سے شریف بنو، کوئی شریر بنتا ہے شریر بن جاؤ، کوئی تمہاری امانت ادا کرتا ہے تو اس کی امانت ادا کرو، کوئی تمہاری خیانت کرتا ہے تو مجھ سے چکر دے لو۔ معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل امانت الی من ائتمنک، جو تجھے امین سمجھتا ہے اس کی امانت ادا کر، ولا تخن من خانک، جو تجھ سے خیانت کرتا ہے اس سے خیانت نہ کر، جو تیری امانت پوری ادا کرتا ہے اس کی امانت تو ادا کر، ٹھیک ہے، اور جو خیانت کرتا ہے اس سے خیانت نہ کر، اس کی بھی امانت ادا کر۔ حضور علیہ السلام کو آپ کے بدترین دشمن بھی صادق اور امین جانتے اور اپنی قیمتی امانتیں آپ کے پاس رکھتے۔ یہ ہجرت کے موقع پر حضور علیہ السلام کے پاس امانتیں تھیں، حالانکہ وہ آپ کے قتل کے در پہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت علی کو فرمایا ان کی امانتیں واپس کر کے پھر آنا۔ ایک اور یہ حدیث ہے مجمع الزوائد میں اور کئی اور کتابوں میں، خانہ کعبہ کی چابی کے حوالے سے، تو حضور علیہ السلام نے چابی عطا کی اور فرمایا خذوها خالدۃ طالدۃ، اس چابی کو ہمیشہ ہمیشہ رکھو، تمہارے خاندان سے رہے گی۔ اس میں بھی امانت کی بات ہے، کیونکہ وہ شان نزول ہے اس یہ واقعہ پس منظر ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کا، اہل کو امانتیں سونپنا۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب بھی ہمیں خطبہ دیتے اس میں یہ جملہ ارشاد فرماتے اکثر و بیشتر، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں جس کی امانت نہیں، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار بھی نہیں، جو امانت ادا نہیں کرتا وہ ایمان والا بھی نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کو وعدہ کا پاس نہیں اس کے دین کا اعتبار نہیں۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابو یعلا میں، شعب الایمان بہقی میں، مشکل الآثار امام طحاوی کی کتاب ہے، ابن صحیح ابن حبان طبرانی کی کتاب ہے معجم کبیر، اور سنن بہقی وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث فرمایا کہ ایماندار میں ساری عادتیں ہو سکتی ہیں لیکن دو باتیں نہیں ہوں گی۔ ایماندار میں مختلف کوئی کسی وقت خامی بھی ہو سکتی، لیکن دو خامیاں ایماندار میں نہیں ہوتی ہیں۔ کون سی؟ ایک خیانت اور ایک جھوٹ۔ یتبع المؤمن علی کل خلق، ایماندار میں ہر عادت ہو سکتی، لیس الخیانۃ والکذب، لیکن خیانت نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، ابو یعلا میں، کنز العمال، شعب الایمان بہقی، مجمع الزوائد، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے۔ اولا ما یرفع من الناس الامانہ، معجم صغیر طبرانی، مجمع الزوائد، شعب الایمان، کنز العمال، ترغیب و ترہیب، صحیح جامع صغیر وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ ان 6 باتوں میں ایک یہ تھی ادو اذا تمنتم، جب تمہیں امانت دی جائے تو پوری پوری ادا کرو۔ یہ حدیث ابن حبان میں، شعب الایمان میں، مجموع الزوائد میں، مستدرک امام حاکم میں اور کنز العمال وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے لیے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس حدیث میں عبارت کا کچھ فرق ہے، مفہوم وہی ہے، الامانت اس میں آ گیا۔ کنز العمال طبرانی اوسط اور موارد الزمان وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث اسی مضمون پر، ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، مردوں کے دلوں کے مرکز میں امانت اتری۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی آدمی سوئے گا، اٹھے گا تو وہ نشان معمولی رہ جائے گا، جس طرح ابھرا ہوا چھالا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر سوئے گا تو اس سے بھی خالی ہو جائے گا،
پھر ایک وقت آئے گا کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک دانا اور امانت دار آدمی رہتا ہے، دور دراز قبائل میں کوئی ایک آدمی ملے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جی شہرت اچھی ہوگی اور اس اندر شاہی کو نہیں۔ تو یہ حدیث بخاری شریف میں، سنن ابن ماجہ میں، مسلم شریف میں، جامع ترمذی میں، مصنف عبد الرزاق میں، مسند احمد بن حنبل میں، کنز العمال میں، مشکات المصابیح میں موجود ہے۔